چپ کر کے کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا کہ جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری اسٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم. ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے. جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے ان کو سزا دینی چاہیے. انہوں نے ہر بار استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا. میں اب جس طرح 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام. لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. یہ جو سکندر سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا. ڈسکا کی الیکشن ہوئی بائی الیکشن تھی 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر تقریباً 400 پولنگ سٹیشن میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا. اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا. الیکشن ہروایا اس نے. سینٹ کا الیکشن آیا ہم نے سپریم کورٹ میں گئے ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے رشوت دی جاتی ہے ایم پیز کو خریدا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا رولنگ دی کہ ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے یعنی جو بھی ووٹ ڈالے کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے بعد میں ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بھیجتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا. اس الیکشن کمیشن اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی. اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے رشوت دیتے ہوئے. ہم گئے اس کے پاس تحریک انصاف اس الیکشن کمیشن کے پاس ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی. عدالت میں ہم گئے عدالت نے اس کو اوور رول کیا. مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے. ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے پی پی 7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی. اس نے روک دیا. عدالت کے پاس گئے انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے پھر اس نے روک دیا. اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے جو مظفر گڑھ میں ہوا ہے ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا. اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے. اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے. بارش فوکس کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں پتا ہے کب یہ سنا ہے ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس کو. اس نے ہمارے کیونکہ تحریک انصاف تھا اس نے نہیں مانا.
कोई मौका ये नहीं छोड़ता कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई फैसला दे और दूसरों को, और जिनके कदमों में ये बैठा रहता मदद करता। मैं सबसे पहले मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सारे सूबों के अंदर जो जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो जब कह रही है कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार ये मुतनाजा है और ये उसके बावजूद इसमें इतना नहीं है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करे। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि इलेक्शन में हर किस्म की धांधली की गई, इसने इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी मदद की उनकी। पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पुलिस ने FIRs काटी, लोगों को धमकाया, डराया, उसके बावजूद, इस सारी स्टेट मशीनरी के बावजूद मैं आज अपनी कौम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं, मुबारक देता हूं कि जिस तादाद के अंदर कौम निकली है। मैं अपनी ख्वातीन को आज खास तौर पर, जिस तरह हमारी ख्वातीन निकली हैं इस इलेक्शन में, जिस तरह उन्होंने वोट डाला है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये जिंदा कौम हमें नजर आई है। पुराने जमाने में इस तरह के लोग, जिस तरह ये जो पुरानी जमातें हैं, ये धांधली करती थी, पैसे देती थी, रिश्वतें देती थी, सब कुछ करती थी और ये समझती थी कि जो भी जिसके पास जो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं। ये कौम आजाद होती जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पटन की रिपोर्ट आई। पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तबसरा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेस करता है। उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस अदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन ये कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 130 धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि 2-2.5 साल से मेरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईवीएम मशीन आ जाए। ये दो जमातें जो माफियाज हैं, इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। ये जो बाकी पीडीएम की पार्टीज है, इन्होंने मुखालफत की उसकी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालफत और सैबोटाज इस इलेक्शन कमिश्नर ने किया। और अभी आप देख लें कि जो 2 इलेक्शन हम हारे हैं, उन दोनों इलेक्शन में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट डिले किए गए। ईवीएम मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसी इलेक्शन खत्म होता रिजल्ट आ